کی صفات اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا، جہاں پہ اللہ پاک نے ایمان کی بات کی، ساتھ ہی اللہ پاک نے کفر اور اس کی خرابیوں کے متعلق بھی لوگوں کو آگاہ کیا۔ اور یہی انداز تبلیغ ہونا چاہیے کہ اچھائی کی خوبی ہے اور اچھے کام پر ملنے والا انعام اور برے کام کا نتیجہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، تاکہ اچھائی کی طرف لوگوں کا رجحان ہو اور برائی سے لوگ اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اللہ پاک نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں اہل ایمان کے لیے جو خالص مومن ہے ان کے لیے یہ انعام گویا بیان فرمایا کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی کو عام رکھا، یہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ اس کو مقید نہیں کیا کہ شاید دنیا کی کامیابی مفلحون کو عام رکھا کہ یہ دنیا کے معاملات کے اندر بھی کامیاب یہی ہیں، آخرت کے معاملات کے اندر بھی کامیاب یہی لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ تجھ پر ایمان رکھیں اور جو میرے احکام ہیں ان کے مطابق عمل کریں۔ اب ان کے مقابلے میں جو کفر ہے، کافر ہیں، فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا بے شک لوگ جو کافر بنے، جو کافر ہیں، سواء علیہم أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا معبود جو کافر ہیں اور کفر جن کے دلوں کے اندر گھر کر چکا ہے، کفر کی وجہ سے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، سواء علیہم، آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں۔ آپ انہیں بے شک آخرت کا حساب کا ڈر سناتے رہے، قبر کی زندگی کے بارے میں بتاتے رہے، انہیں سب کچھ آپ واضح انداز سے تبلیغ کرتے رہے کہ تم نے مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، آخرت کے اندر اللہ کو حساب دینا ہے، جس رب نے تمہیں ساری نعمتیں دی ہیں، یہ ساری کی ساری عطائیں جس رب کی طرف سے ہیں، اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس رب پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا آپ انہیں تبلیغ کریں یا آپ انہیں تبلیغ نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ جتنی ان کو تبلیغ کر لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ انہیں تبلیغ کریں یا آپ تبلیغ نہ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، جتنے بڑے بڑے کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ تبلیغ کی۔ حضور نے ان کے دروازوں پر جا جا کے انہیں ایمان کی دعوت دی، ان کے محلوں میں پہنچ کے انہیں ایمان کی دعوت دی، ان کے بچوں کو سمجھایا، انہیں تنہائی کے اندر بلا بلا کے سمجھایا، محافل کے اندر سمجھایا، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ انہیں تبلیغ کریں یا تبلیغ نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب جب اللہ پاک نے یہ آیت نازل بھی فرما دی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ تبلیغ کریں یا تبلیغ نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اس آیت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنا نہیں چھوڑا، حضور نے انہیں سمجھانا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کی کہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی شقاوت کو دور کر دے اور نور کا ایمان ان کے دلوں کے اندر کر دے۔ اور یہی ایک مبلغ اور ایک داعی اسلام کا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تبلیغ سے اور اپنے سامعین کے رویے سے مایوس نہ ہو جائے کہ بات سننے والے بات نہ بھی سنیں تو مبلغ کا کام ہوتا ہے کہ بار بار بات سنانا۔ کسی کے دل کے اندر کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ڈال دی جائے گی اور اس کا جو ہے وہ ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہر مبلغ کے لیے یہ راستہ یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ہر مبلغ کو تبلیغ کرنی چاہیے، بے شک سامنے والے سامعین اس تبلیغ کو سنجیدہ نہ لے رہے ہیں، بے شک سامنے بیٹھنے والے لوگ، سننے والے سامعین جو ہیں وہ اس پر کام نہ بھی کر رہے ہوں اور اس تبلیغ کے ظاہری نتائج بالکل برآمد نہ بھی ہو رہے ہوں، لیکن نتیجے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسلوں تک مؤثر رکھا۔ جب حضور سے کہا گیا یا رسول اللہ اتنا زیادہ آپ کیوں حریص ہیں ان کے ایمان پر، آپ ان کے گھروں کے اندر جاتے ہیں ایمان کی دعوت لے کر، تبلیغ کرتے ہیں، توحید کا دعوت لے کر، اس رب کو منوانے کے لیے جاتے ہیں جس رب نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں،
اور یہ اس کے برعکس آپ پر ظلم کرتے ہیں، کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں، کبھی راستے کے اندر جو ہے وہ کانٹے بھیجائے جا رہے ہیں، کبھی آپ کے جسم اطہر پر حالت سجدہ کے اندر اوجڑی جا کے رکھ دی گئی، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، یا رسول اللہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ان سے تبلیغ کے تو نتائج تو برآمد نہیں ہو رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے اندر نہیں، ان کی آنے والی نسلوں کے اندر اس کے نتیجے کو دیکھتا ہوں۔ ان کے اندر نہ صحیح لیکن ان کی آنے والی نسلوں کے اندر تبلیغ کے اثرات ہوں گے۔ اور پھر اقوام عالم نے دیکھا، تاریخ کے اندر یہ چیزیں درج ہیں کہ وہی ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا، اس کا بیٹا اکرمہ حضور کی قدموں کے آگے اندر غلامی کا شک جو ہے وہ پار ہوا۔ ابو جہل کا بیٹا جو بڑا دشمن تھا وہ ابو سفیان جو 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر کھڑا رہا، 23 سال ہر جنگ کے اندر سپہ سالار بن کے حضور کی مخالفت کے اندر کھڑا تھا، لیکن 23 سال کے بعد اس پر بھی یہ دفعہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر سچا دین ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے، اور سچی ذات ہے تو محمد مصطفیٰ، وہ بھی حضور کی غلامی کے اندر آ گیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرما بھی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں چھوڑی۔ یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، اس کی وجہ بھی اللہ پاک نے آگے بیان فرما دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اس لیے مومن نہیں ہو سکتے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی قوت سماعت پر بھی مہر لگا دی۔ دل کے اوپر جب مہر لگ جائے تو یہ اتنی بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے ہدایت بالکل واضح بھی ہو تو انسان اس کو قبول نہیں کرتا۔ دلوں کے اوپر جب کفر پڑ جائے، دل پر تالے لگ جائے تو انسان کے سامنے بے شک سارے راستے صاف ستھرے اور نکھرے ہوئے ہوں، اور انسان کو نظر بھی آ رہا ہو کہ یہ راستہ مجھے ہدایت کی طرف لے جائے گا، بقا کی طرف لے جائے گا، اور یہ راستہ میری گمراہی کا راستہ میرے لیے یہ انجام بد کا جو ہے وہ وجہ بنے گی اور ذریعہ بنے گی، اس کے باوجود بھی بندہ ہدایت کے راستے میں انتخاب نہیں کرتا، اس لیے کہ دل کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، دل کے اوپر جو شقاوت پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور ان کی کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، اور رہ گئی آنکھیں وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور یہ ظاہری پردہ ہے، ظاہری پردہ ہے یا یہ باطنی پردہ ہے۔ ظاہراً آنکھیں ان کی بالکل ٹھیک ہیں، اس کے اندر دو ڈھیلے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہ آنکھیں کسی کام کی نہیں ہیں جو حق اور باطل کا فرق نہ کر سکتے۔ انسان کے وجود کے اندر وہی آنکھیں ہی کارآمد ہیں جو انسان کے لیے صحیح اور غلط کا انتخاب کر سکتے، جو انسان کو سیدھے راستے کا جو ہے وہ تعین کر سکے، جو انسان کے لیے صحیح رخ اور صحیح سمت کا تعین کر سکے۔ اگر ظاہراً آنکھیں ہیں لیکن وہ آنکھیں انسان کی خیر کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، بھلائی کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھیں کسی کام کی نہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، فرمایا ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آخرت کے اندر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، لہذا یہ ایمان نہیں لائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ کیا اور آگے اہل کفر کا، کافروں کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے کے اندر تھے صرف دو گروہ تھے، ایک خالص مومن اور ایک خالص کافر، تیسرا کوئی گروہ اور کوئی فرقہ وغیرہ نہیں تھا، یا مومن تھے یا کافر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر ایک اور گروہ سامنے آیا، اور یہ تیسرا گروہ تھا، وہ تیسرا گروہ تھا منافقین کا۔ پہلے خالص مومن پھر خالص کافر، اور یہ جو منافق تھے یہ اس کے درمیان تھے، زبان سے اقرار پر لسان کرتے تھے، زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن تصدیق جو تھی وہ کفر کے ساتھ، اندرون خانہ کافر اور ظاہر العبادت جو ہے وہ مسلمانوں کا اڑا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ کفر کی وجہ سے نہیں پہنچتا، منافقت کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ یہ منافقت کیا ہے؟ دو منہ ہونا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی وجہ سے اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے تھے، ہماری تعالیٰ ہمارے دلوں سے منافقت کو دور کر دے۔
یاد رکھیے منافقت اتنی بڑی بری بیماری ہے، بڑی بری خصلت ہے، ہر ایک کی بخشش ہو جائے گی قیامت والے دن۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اللہ پاک اسے معاف فرمائے گا بالآخرہ، لیکن منافق بندہ اتنا ذلیل ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے روتا ہوا شخص ہوتا ہے، اللہ بھی اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم آخرت پر ایمان لائے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا محبوب وہ مومن نہیں ہے۔ اب ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے، رب فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب ایمان صرف اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کی ذات کو ایک ماننا یا آخرت پر یقین رکھنا، اس کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ مومن کامل وہ ہے کہ جس کا آپ کی ذات کی نسبت عقیدہ کی درست ہو، جس کا نظریہ آپ کی ذات کے متعلق درست ہو۔ اگر آپ کی ذات کے متعلق کسی کا عقیدہ اور نظریہ غلط ہے، درست نہیں ہے، تو اس کا دعویٰ ایمان میں رد کر دیتا ہوں۔ جو منافقین تھے اب یہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ظاہر کلمہ پڑھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر آ کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اب یہ سارا کچھ تھا، لیکن اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر خرابی تھی، یہ ذات مصطفیٰ کے متعلق بھی شکوک و شبہات کا شکار تھے اور حضور کی ذات پر طعن کیا کرتے تھے۔ جب سامنے ہوتے تو ہاتھ جوڑتے، سامنے ہوتے تو بڑے ادب کے ساتھ پیش آتے، لیکن جب تنہائی کے اندر چلے جاتے، آپس میں مل بیٹھتے تو پھر باتیں کرتے، اور پھر یہ کیا ان کی گفتگو ہوتی کہ دیکھو جی یہ رسول کہتا ہے کہ میں ہر چیز کی خبریں رکھتا ہوں اور ہم تو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ہمارے متعلق پتہ ہی نہیں، ہم ان کے پیٹھے کیا کچھ کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور ان کی کوشش ہوتی کہ جب اہل ایمان کے ساتھ ملتے تو انہیں کہتے ہم تمہارے ساتھ، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن پھر جب دوسرے گروہ کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ملتے تو ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ یارانہ نبھانے کے لیے کہتے کہ وہاں تو ہم صرف مذاق کرنے کے لیے گئے، وہاں تو ہم صرف مذاق کے لیے گئے تھے، ہماری ساری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ تھا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آمنا باللہ، اور آمنا باللہ کا کہتے ہیں، وبالیوم الآخر کا کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما هم بمؤمنین، محبوب یہ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ آپ کی ذات کے متعلق درست نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ صرف دعوی ایمان سے بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک بندے کا عقیدہ درست نہ ہو، اور عقیدہ اللہ کے متعلق بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بندے کا درست ہونا چاہیے۔ اور فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بلکہ پہلی آیت میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ جو منافق ہیں یہ دوہری پالیسی، دوگلا پر کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو مومن بن جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہیں بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ منافقین کس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو دھوکہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، اللہ کے رسول کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، یہ ان کی کوشش تھی جو کرتے رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ محبوب یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ دہی کا ارادہ کیا، اس نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکہ دہی کا ارادہ کیا۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دیکھنا ایک ہے، اسی طرح فرمایا محبوب جس نے آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کی اس نے گویا اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کی۔ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو ہی دھوکے میں رکھتے ہیں۔ یہ جس ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اسے تو علم ہے ہر چیز کا،
یہ صرف کوشش جو کرتے ہیں، یہ جو دھوکا ہو رہا ہے حقیقت میں یہ دھوکا انہی کے متعلق ہو رہا ہے، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی نہ انہیں عقل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، نہ انہیں دیکھ کر کچھ سمجھ میں آتی ہے، نہ سن کے کچھ سمجھ میں آتی ہے، اور نہ ہی کچھ پڑھ لکھ کے نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اس غلط فہمی کے اندر ہے کہ اللہ بھی بے خبر ہے، اللہ کا نبی بھی بے خبر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ دھوکا ہو رہا ہے، اور یہ اپنے ساتھ دھوکا کر رہا ہے۔ اپنے ساتھ دھوکے کا مطلب کیا ہے کہ سردیوں کی راتوں کے اندر بھی اٹھ کے یہ نماز کے لیے آ جاتے ہیں، جہاد پر بھی نہ چاہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے آہستہ آہستہ چل پڑتے تھے۔ سارا کچھ ہو رہا تھا، انہیں دیکھی کہ جو آواز تھے ان کے اندر یہ جاتے تھے لیکن سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور چونکہ اندر ایمان خالص نہیں تھا، فرمایا یہ ساری مشقت کرنے کے باوجود بھی ان کے کسی عمل کا انہیں ثواب ملنے والا نہیں ہے، ان کے کسی عمل کا انہیں اجر ملنے والا نہیں ہے۔ یہ ان کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے۔ پھر قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ جب مرض انہوں نے خود پال لیا حسد کا، منافقت کا، تو فرمایا فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے مرض کے اندر اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، بسبب اس کے جو یہ تکذیب کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور یہی منافقوں کا وتیرہ ہے، ہر دور کے اندر جو بھی فتنہ کا باعث بنتا ہے زمین کے اندر، فساد کی کوشش کرتا ہے، فرقہ واریت کو پھیلانے کی کوشش کرے، آپ اسے کہیں میاں اس بات کی وجہ سے فساد ہو جائے گا، معاشرے کا امن تباہ ہو جائے گا، تفرقہ اور نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، اس بات کو رہنے دو، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اسی تو صلح کو چاہتے ہیں، ہماری تو کوشش ہے اصلاح ہو جائے، ہم تو لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ جتنی مسلم کی نفرتیں دلوں کے اندر بھری جاتی ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ کس لیے پیدا کی جاتی ہیں نفرتیں؟ ہر بندہ جو ہے نا اصلاح کے اس روح کے اندر نفرتیں پھیلاتا ہے۔ میرا اپنا ایک نظریہ اور اپنا مسئلہ ہے، تو مجھے آزادی ہونی چاہیے کہ میں اپنے مسلک کے مطابق عمل کروں، اور کسی کو یہ حق نہ ہو کہ وہ میرے مسلک پر اٹیک کرے۔ جب آپ کسی کے مسلک پر اٹیک کریں گے اور کسی کے متعلق آپ یہ کہہ دیں گے یہ جس طریقے پر نماز پڑھتی ہے تو نماز ہوتی نہیں ہے، تو جس بندے نے 40 سال نماز پڑھی اس کی تو ساری نمازیں آپ نے 1 منٹ میں ضائع کر دی۔ اب وہ آپ کے متعلق اچھا کیسے سوچ سکتا ہے؟ آپ کے متعلق اس کا نظریہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ سے کہا جائے میاں یہ ساری چیزیں اس طرح نہ کریں، اس کی وجہ سے کافی سارے فساد ہو جائیں گے، محبت ختم ہو جائے گی، امن ختم ہو جائے گا، کہیں گے نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل ہو جائے، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ تو منافقین کا وتیرہ ہی یہی رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں واہ فرما دی کہ محبوب ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فساد کریں، اور انہیں جب کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی لوگ ہیں جو فساد کرتے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، اب وہ بھی ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے نا کہ ہم مومن ہیں، اللہ نے فرمایا ایسا ایمان نہیں، آمنوا کما آمن الناس، ویسا ایمان لے آؤ جیسا ایمان باقی لوگ لائے۔ اللہ کو ایمان قبول ہے، منافقین کو فرمایا لیکن تمہارا ایمان قبول نہیں ہے جیسا تم دعویٰ ایمان کرتے ہو۔ اگر مومن کامل بننا چاہتے ہو تو ویسے ایمان والے بنو جیسا ایمان ابو بکر لایا ہے، ویسا ایمان لاؤ جیسا عمر لایا ہے، ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ جناب عثمان غنی لایا ہے، ویسے مومن بنو جیسے علی المرتضیٰ ایمان لایا ہے، وہ ایمان قابل قبول ہے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ ویسا ایمان لاؤ تو یاد سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا الناس كما آمن السفهاء، معاذ اللہ یہ کہتے کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اب ان کی ذہنی سطح اور سوچ کیا تھی؟ حضرت ابوبکر کا ایمان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان مانگی، حضرت ابوبکر نے حاضر کر دی، مال کے متعلق سارا گھر کا گھر اٹھا کے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا، جناب عمر آدھا گھر اٹھا کر سارا کا سارا حضور کی بارگاہ میں لائے، جناب عثمان غنی نے ایک غزوے کے موقع پر کئی 100 اونٹ تک مجاہدین کے لیے وقف کر دیے۔ وہ ساری کی ساری خدمتیں جو دین اسلام کے لیے کرتے تھے، منافقین کے نزدیک یہ بے وقوفی تھی، یہ بے وقوفی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ کیا ایمان ہے کہ یہ سارا کو لٹا دے، ایسا ایمان ہم نہیں لا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا ایمان قبول ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائیں، صرف کلمہ نہیں پڑھنا بلکہ مال کے ذریعے بھی، جان کے ذریعے بھی حضور کی مدد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے، اور نہ جان کو حضور سے پیاری کرنی ہے نہ مال کو حضور سے پیار کرنا۔
یہ ایمان میں قبول کروں گا۔ یہ منافقین کا وتیرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی بھی کئی آیات کے اندر اس کے متعلق مزید ڈیٹیل مثالوں کے ذریعے سمجھایا اور فرمایا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، خود منافقین کے حق میں بھی اور اسلام کے لیے بھی سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ منافقت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو مسلم امہ کا زوال ہے، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں